169۔ پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو اللہ کی کتاب کے وارث بن کر اس ادنا زندگی کا مال و متاع سمیٹتے تھے، یعنی کہتے تھے کتاب کے وارث ہم ہیں، جبکہ دنیا کی کمائیوں کے چکر میں ہوتے تھے۔ کہتے تھے ہم تورات کے وارث ہیں، لیکن اور اس کے اندر اس کی بو بھی موجود ہے کہ جو کتاب خدا کو تحریف کر کے دنیا کا مال کماتے ہیں، کیونکہ حقیقی وارث تو علماء ہوتے ہیں نا۔ بطور مجموع سارے بنی اسرائیل کو بھی وارث کتاب کہا ہے اللہ نے، لیکن یہ وارث یعنی تمہیں امانت دی گئی۔ اصل وارث تو ہر چیز کا اللہ ہے، چاہے یہ جو باپ سے بیٹے کو وراثت ملتی ہے یہ بھی امانت ہی ہوتی ہے اللہ کی۔ اصل وارث اللہ ہے، اصل مالک اللہ ہے۔ اسی طرح جو انبیاء کی یہ تعلیمات اور کتاب کی وراثت ہے یہ بھی ان کی قوموں کو منتقل ہوتی ہے، اور اس میں سے سب سے اوپر العلماء ورثۃ الانبیاء، بڑے وارث وہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کتاب کو صاف صاف بیان کرنے کی جگہ کھانا پینا دنیا کو شروع کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ فرما رہا ہے۔ پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بنے جو اللہ کی کتاب کے وارث بن کر اس ادنا زندگی کا مال و متاع سمیٹتے تھے اور کہتے تھے ہم جلد ہی بخش دیے جائیں گے۔ خرابیاں کر رہے تھے، کتنی شباہت ہے آج کل کے بعض لوگوں کے ساتھ، اس خرابیاں کر رہے ہیں، ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے، اور کہتے کوئی کہے تو کہتے ہیں ہماری بخشش ہوئی ہوئی ہے۔ لفظ قرآن کا یہ ہے کہ سَيُغْفَرُ لَنَا، ہم بہت جلد ہماری مغفرت کر دی جائے گی۔ دنیا کے پیچھے بھی دوڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں مغفرت بھی کر دی جائے گی، اور اگر ایسی ہی اور متاع ان کے سامنے آ جائے تو اسے بھی اچک لیتے ہیں، یعنی دنیا کے بھوکے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا میثاق نہیں لیا گیا تھا؟ میثاق یعنی پکا عہد۔ آج کون قرآن کے عہد کے پابند؟ کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی جو قرآن میں اللہ کے عہد کے پابند، یعنی قرآن نے جو احکام دیے ان کے پابند۔ کیا حکمران اور کیا عوام، کون پابند؟ کیا ان سے کتاب کا میثاق نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ بھی نہیں کہیں گے، اور جو کچھ کتاب کے اندر ہے اسے یہ لوگ پڑھ چکے ہیں، اور اہل تقوی کے لیے آخرت کی زندگی ہی بہترین زندگی ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟